بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ اس کے بعد کچھ معمول سا بن گیا۔ ہر مہینے 2 مہینے بعد نواب صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحائف موصول ہوتے۔ ان میں زیادہ تر مہنگے یا کم یاب قسم کے پھل اور میوے وغیرہ ہوتے تھے، یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے علاقے میں مشکل ہی سے ملتی تھیں۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں گھر میں ہوتی تھیں تو اڑوس پڑوس اور جاننے والوں میں بھی بڑھتی تھیں۔ ابا کی تنخواہ بھی بغیر مطالبے کے بڑھ چکی تھی اور فصلوں میں سے بھی زیادہ حصہ ملنے لگا تھا۔ میں محسوس کرتی کہ عنایات کے اس تسلسل نے ابا جی کو کچھ پریشان سا کر دیا تھا، لیکن وہ اس موہوم اور بے عنوان سی پریشانی کو دبائے پھرتے تھے۔ میری عمر اب 14 سال ہو گئی تھی۔ دیکھنے والیاں کہتی تھیں بڑا روپ نکالا ہے لڑکی نے۔ ہم عمر لڑکیوں میں شاید ہی کسی نے مجھ سا قد پایا ہو، شاید ہی کسی کی رنگت میرے رخساروں کے گلابی رنگ سے میل کھاتی ہو، شاید ہی کسی کے زلفوں نے یوں ریشم کو مات کیا ہو۔ گھریلو محفلوں اور مجلسوں میں کوئی عورت سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالتی اور ایک حسرت آمیز رشک سے کہتی جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ کوئی سرد گرم چشیدہ خاتون گزرے لمحوں کی راکھ میں انگلیاں مار کر کسی مدفون چنگاری کو ہوا دیتے ہوئے کہتی کیا منہ زور عمر ہے، لگام ڈالنے والا بھی کوئی جوڑ کا ہو تو بات بنتی ہے۔ اور کوئی صرف دیکھتی اور دیکھتی ہی رہ جاتی۔ کسی مرد کی نظر سہنے کا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، کیونکہ اب میرا گھر سے نکلنا تقریباً موقوف تھا۔ نکلنا ہوتا بھی تو سر سے پاؤں تک 9 گزی چادر میں لپٹ کر۔ اس زمانے میں کم از کم گاؤں دیہات میں رہنے والے مردوں کی نظریں اتنی بھوکی نہیں ہوتی تھیں کہ بس چلے تو 7 پردوں کو چیر کر جسم کے پار نکل جائیں۔ کسی کی نظریں تعقب بھی کرتیں تو ہچکچاہٹ، جھجک اور بے کسی کی تہوں میں لپٹی ہوئی میٹھی طلب لے کر۔ پھر ایک روز عجیب حادثہ ہوا، بلکہ شاید یہ حادثوں کا نقطہ آغاز تھا۔ ہمارے دروازے پر موٹر آ کر رکی اور ابا جی دروازے پر پہنچے تو بیلا رام موٹر سے اتر کر ان کے ساتھ اندر آیا اور اس کے پیچھے 3 ڈومنیاں بھی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے سروں پر بڑے بڑے تھال تھے جو گوٹے کناری والے سرخ ریشمی کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تھال انہوں نے صحن میں رکھ دیے اور میری بلائیں لے کر ایک طرف مؤدب کھڑی ہو گئیں۔ بیلا رام نے چاندی کا 1 روپیہ اور 1 ٹکا ابا جی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بیلا رام؟ ابا جی نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ منگنی کا ٹکا روپیہ ہے، بیلا رام نے سر جھکا کر بڑی سادگی سے جواب دیا۔ نواب صاحب نے تمہاری لڑکی کو پسند کر لیا ہے، اسی چاند کی 14ویں کو وہ بارات لے کر آئیں گے۔ رسم بڑی سادگی سے ہوگی، ان کے ساتھ کل 8-10 باراتی ہوں گے۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ساری خوشیاں دلہن کے محل میں پہنچنے کے بعد کی جائیں گی۔ بہرحال تم اگر کوئی انتظام وغیرہ کرنا چاہو تو اس کے لیے یہ رقم رکھ لو۔ اس نے بڑی صفائی سے نوٹوں کی ایک گڈی ابا کی واسکٹ کی جیب میں ٹھونس دی۔ اس نے سب کچھ اتنی روانی سے کہا تھا گویا کوئی لکھا لکھایا مضمون پڑھ رہا ہو۔ ابا جی یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا اپنے خلاف نہ کردہ گناہوں کی طویل فرد جرم سن رہے ہوں۔ پھر وہ یوں آہستگی سے صحن میں پڑی ہوئی بڑی سی چارپائی پر بیٹھ گئے گویا زمین ان کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ میں باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہ سب کچھ آخر شب کا خواب محسوس ہوا، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے چوکھٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ اس سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے آتا گیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو چوکھٹ پر بیٹھے پایا۔ میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتے تاریکی کے دائروں سے گویا لا تعداد عفریت نکل کر میری طرف رینگ رہے تھے، اور ہر عفریت کا چہرہ نواب شرافت سے مشابہ تھا۔ 2 برس پہلے دیکھا ہوا وہ چہرہ مجھے بھولا نہیں تھا۔ بیلا رام، بالآخر میں نے ابا کی ڈوبتی ہوئی آواز سنی۔ کیا میں اسے مذاق سمجھوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی تم سے مذاق کیا ہے؟ میں نے بیلا رام کی آواز سنی۔ اب ہم چلتے ہیں، سمجھو منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ چاند کی 14 تاریخ، یاد رکھنا۔ میری بصارت دھیرے دھیرے لوٹ آئی۔ میں نے بیلا رام اور ڈومنیوں کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، جہاں بہت سے بچے آن جمع ہوئے تھے
اور متجسس نظروں سے اندر جھانک رہے تھے۔ کچھ بچے دروازے کے سامنے کھڑی موٹر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ بیلا رام نے انہیں ڈانٹا اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ موٹر دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں چوکھٹ کا سہارا لے کر اٹھی، جسم گویا پتھرا گیا تھا۔ بمشکل تمام قدم اٹھاتی میں ابا کی طرف بڑھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابا، میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور میں ان سے جا لپٹی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میری ہچکی بند گئی تھی اور آنسو گویا صرف آنکھوں سے نہیں ہر مسام سے پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے جسم میں بھی لرزش تھی۔ رو مت بیٹے۔ بالآخر ابا کی آواز نہ جانے کن گہرائیوں سے ابھری۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں گا، تو تسلی رکھ، مجھے سوچنے دے۔ وہ ہولے ہولے مجھے تھپکنے لگے۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، میرے آنسو تھمنے لگے۔ میں اس وقت بھی ان کے سینے سے لگی کھڑی تھی جب بستی کی عورتوں کی ایک ٹولی گھر میں داخل ہوئی۔ ارے بھائی، بڑے چھپے رستم نکلے، خدا داد خان۔ چپ چپاتے ہی بیٹی کی منگنی کر دی اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ ایک عورت نے کہا، اب ایسی بھی کیا رازداری، ہمیں غیر سمجھتے ہو نا؟ دوسری نے لقمہ دیا اور سب کی سب ہمارے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا، حالانکہ ان میں سے کئی وہ تھیں جنہوں نے مجھے گود میں کھلایا تھا۔ ارے بھائی، مانا کہ نوابوں کے ساتھ رشتہ جڑ گیا ہے، مگر ابھی سے اتنی غیریت تو نہیں برتنی چاہیے تھی۔ ہم ہی تمہارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، کرخت آواز والی ایک عورت بولی۔ پھر ایک اور عورت دوسری عورتوں کو پیچھے ہٹا کر ابا کے قریب ہوئی۔ بھائی، یہ تو بتاؤ کہ یہ بیل کیسے منڈھے چڑھی؟ ہم نے تو نواب صاحب کو کبھی یہاں نہیں دیکھا، ان کے قصے ہی سنے ہیں۔ ابا جی نے مجھے آہستگی سے ایک طرف ہٹایا، پھر عورتوں کے حلقے کو توڑ کر دیوانوں کی طرح بیٹھک کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ کمرے میں گھس کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ان کے جاتے ہی کئی عورتوں نے بیک وقت مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ارے دیکھو تو بچی کیسے زرد ہو رہی ہے، خوشی ہونے کے بجائے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں، کسی نے کہا۔ کم سنی میں منگنی بیاہ کے موقع پر یہی حال ہوتا ہے، کسی نے ہانک لگائی۔ ارے یہ نگوڑی کیسی منگنی ہے، نہ ڈھولک، نہ گیت، نہ شیرنی، نہ سنگھار۔ کوئی چیخ کر بولی، ارے چلو لڑکیوں، کچھ میٹھے گانے کا بندوبست کرو، بچی کا جی پرچاؤ۔ آنن فانن کہیں سے دری ڈھونڈ کر صحن میں بچھا دی گئی۔ عورتوں نے مجھے بیچ میں بٹھا لیا اور دوپٹے سے میرا گھونگھٹ نکال دیا، اور تالیوں کی لے پر بے سری آوازوں میں جانے کیا کیا گانا گانے لگی۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، ارے بھائی ڈھولک لاؤ، یوں مزہ نہیں آتا۔ دو تین عورتیں اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ مجھے ان کی شکلیں دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھیں اور آوازیں یوں سنائی دے رہی تھیں گویا کھنڈروں میں ہزاروں چڑیلیں جمع ہو کر چیخو پکار کر رہی ہوں۔ پھر ڈھولک آ گئی، ہجوم کچھ اور بڑھ گیا۔ میرے قریب باتوں کی بھن بھناہٹ جاری تھی۔ لڑکی کے نصیب کھل گئے، مگر ایک بات بڑی غلط ہے۔ وہ کیا؟ دوسری نے بےتابی سے پوچھا۔ سنا ہے نواب صاحب 30-32 بیویوں کو تو اب تک طلاق دے چکے ہیں، 10-15 اب بھی محل میں موجود ہیں، کنیزیں وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ عورت نے کہا، ہائے اللہ، اتنی بیویوں کا وہ کیا کرتے ہوں گے؟ ایک حیرت بھری آواز میں بولی۔ سوال یہ نہیں، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنی ساری بیویاں کیا کرتی ہوں گی، ایک عورت نے کہا، اور بے ساختہ کئی کہکہے بلند ہوئے۔ ارے بھائی، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، نوابوں کے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ دور بیٹھی کسی عورت نے گویا بالواسطہ مجھے تسلی دی۔ پھر ڈھولک پر تھاپ پڑنے لگی اور سب عورتیں گیتوں میں شریک ہو گئیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اذیت سے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے سختی سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور قریب تھا کہ میں پھیپھڑوں کی تمام تر طاقت کے ساتھ چلا اٹھتی۔ ایک جھٹکے سے بیٹھک کا دروازہ کھلا۔ بھولے بابل، یہ کیسا ستم ڈھایا رے! گیت کا بول یکلخت سکوت میں ڈوب گیا۔ ابا لمبے لمبے ڈگ بھرتے صحن میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جسم کی کپ کپاہٹ دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بند کرو یہ بکواس، وہ دھاڑے۔ ابھی کوئی منگنی نہیں ہوئی، صرف پیغام آیا ہے، اور تم لوگوں نے یہاں ڈول ڈھمکے شروع کر دیے۔ دفع ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ غصے کی شدت سے ان کی آواز پھٹ گئی۔ انہوں نے لاٹھی ہوا میں لہرائی، عورتوں میں بھگدڑ مچ گئی، سب اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ توبہ توبہ! ایک عورت میرے قریب سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے چلائی، ایسی بےہودہ تقریب دیکھی نہ سنی۔ صحن میں رکھے ہوئے تھال الٹ پلٹ ہو گئے، ڈھیروں مٹھائیاں ادھر ادھر بکھر گئیں، پیروں تلے کچلی گئیں۔ ابا میرے قریب آئے، اٹھو بیٹا، تم یہ سب کچھ ذہن سے نکال دو۔
بالکل نکال دو، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نواب شرافت علی کی ایسی کی تیسی، تم اٹھ کر آرام سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، میں اپنی پھول سی بچی کو اس خبیث کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا، چلو شاباش اٹھو۔ ان کے لہجے کے اعتماد نے مجھے یکلخت گویا پاتال سے نکال کر کہکشاں پر لا بٹھایا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باورچی خانے سے کھانا نکالا جو ملازمہ زیبو تیار کر کے رکھ گئی تھی۔ تھوڑا بہت کھانا زہر مار کر کے ہم سر شام ہی سونے کے لیے جا لیٹے۔ اب میں الگ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ ابا سونے میں کامیاب ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال مجھے رات گئے تک نیند نہ آئی۔ ابا کی باتوں سے گو کہ کافی ڈھارس بن چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل ڈوب جاتا تھا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی ابا نے مجھے جگایا، دروازوں اور کھڑکیوں کی کنڈیاں وغیرہ اچھی طرح لگا کر رکھنے کی ہدایت کی اور خود نہ جانے کہاں چل دیے۔ صرف اتنا کہہ گئے، میں دیر سے آؤں گا، شاید دوپہر تک۔ دن چڑھے تک ملازمہ زیبو نہ آئی اور سارا کام کاج میں نے خود ہی کر لیا۔ یوں کچھ دیر کے لیے دھیان بٹ گیا۔ بھینس اب ہمارے ہاں ایک ہی تھی۔ 11 بجے کے قریب چرواہا آ کر اسے لے جاتا تھا۔ اس بے زبان کی موجودگی سے بھی احساس تنہائی کچھ کم ہو جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ایک جان لیوا انتظار کے بعد ابا دوپہر ڈھلے واپس آئے۔ ان کے چہرے پر گہری تھکن اور درماندگی تھی، دھول سے جوتیاں اٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ خلاف معمول انہوں نے آتے ہی منہ ہاتھ نہیں دھویا، کھانے کو بھی منع کر دیا اور سیدھے کمرے میں جا لیٹے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ دیر تک اعصاب شکن سکوت طاری رہا، پھر وہ یکلخت خود کلامی کے سے لہجے میں بول اٹھے۔ میری نظر میں تمہارے لیے 13 لڑکے تھے۔ میں ساری انا اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر سب کے گھر ہو آیا۔ سب کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو یہاں تک معلوم ہو چکا ہے کہ اس بدبخت نواب نے ہمارے ہاں منگنی کا ٹکا روپیہ بھی بھجوا دیا ہے۔ ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ حضور والا کے انتخاب پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ والدین تو والدین، خود لڑکوں میں بھی کوئی ایسا جری جوان نہیں نکلا جو میری لاج رکھ لیتا۔ حتیٰ کہ میں اس نوکرانی زیبو کے گھر بھی گیا، رحیم کے لیے، جسے میں نے گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ غلام زادہ بھی رضامند نہیں ہوا۔ آنسوؤں میں الجھ کر ان کی آواز رند گئی، کوئی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں پلنگ کی پٹی پر ساکت بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ میں یہ سب باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن کہاں جا سکتی تھی۔ ایک بار پھر سکوت چھا گیا، ایسا سکوت جس کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ دفعتاً ابا جی اٹھ بیٹھے اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں مجروح سوال لیے میں نے ان کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں دور۔ ان کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ میرے نیم مردہ دل میں امید کی ایک نئی کرن دوڑ گئی۔ اس سے اچھی تجویز کیا ہو سکتی تھی؟ خدا کی زمین بہت وسیع تھی۔ ناگپور کے سانپوں نے تو ہمیں آج تک نہیں ستایا تھا، لیکن انسانوں کے پھن ہماری طرف لپکنے لگے تھے۔ اب یہاں سے نکل چلنا ہی بہتر تھا۔ بیل گاڑی ہمارے پاس ہے، ابا نے کہا۔ کھتولی پہنچ کر کسی ٹرین میں سوار ہو جائیں گے، لکھنؤ، غازی آباد، دلی، کہیں بھی نکل جائیں گے۔ تم صرف نقدی، زیور اور چند ایک خاص کپڑے ٹرنک میں بھر لو، ہم آدھی رات کو خاموشی سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ بیٹی کتنا بڑا بوجھ ہوتی ہے ابا جی، میں نے ان کے ہاتھوں کو جن سے وہ میرے آنسو پہنچ رہے تھے چومتے ہوئے کہا۔ بیٹی سے بڑا بوجھ وعدہ ہوتا ہے جانے پدر۔ انہوں نے میرا سر سینے سے لگا لیا۔ تمہاری مرحوم ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں حسب توفیق پڑھاؤں لکھاؤں گا اور تمہاری شادی کرتے وقت تمہاری پسند اور پھر اپنی منشا کو پیش نظر رکھوں گا، اور یہ سودا تو ہم دونوں ہی کی مرضی کا نہیں۔ خیر، یہ بڑی بڑی باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ چلو تم آہستہ آہستہ تیاری کرو، چلنے سے پہلے کچھ آرام کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آدھی رات کو ہم اپنے ہی گھر سے چوروں کی طرح نکلے۔ ابا نے بیل جوت کر گاڑی تیار کھڑی کر رکھی تھی۔ میں نے ٹرنک گاڑی پر رکھا اور اس نیم پختہ مکان پر الوداعی نظر ڈالی جس کی بنیادوں میں میں اپنے ان گنت معصوم اور اچھوتے خوابوں کا لہو دے کر جا رہی تھی۔ اس مکان کے در و دیوار بارہا میرے ساتھ ہنسے تھے اور بارہا میرے ساتھ روئے تھے۔ بے جان در و دیوار، یہاں میرا بچپن بیتا تھا۔ اس کے چپے چپے میں میرے جسم کا لمس رچا ہوا تھا، اس کی مٹی میں میرے وجود کی مہک تھی۔
یہاں میں نے ہم جولیوں کے ساتھ گڑیوں کے بیاہ رچائے تھے۔ اس کے طویل و عریض صحن میں ایک طرف شہتوت اور جامن کے جو گھنے درخت کھڑے تھے، ان کی کلمیں میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھیں۔ میرے سینے سے ہوک سی اٹھی اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، وہ بت بنے دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ان کی کیا کیفیت تھی۔ ان لہلہاتی فصلوں، خمدار پگ ڈنڈیوں، اس دھرتی اور اس مکان سے ان کا رشتہ، ان کی وابستگی تو مجھ سے کہیں پرانی تھی۔ میں جلدی سے ہودے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اگلا پردہ میں نے اٹھایا تاکہ ابا مجھے نظر آتے رہیں۔ ابا نے بیلوں کو ہلکا سا ٹہوکا دیا اور وہ بے زبان رفیق ہمارا بوجھ اٹھائے، گردن جھکائے خاموشی سے چل پڑا۔ مکان کے سامنے سے گھوم کر ایک چھوٹے سے نالے کی پلیا سے گزر کر ہم مکان کے عقب میں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کچے لیکن ہموار راستے پر آ گئے، جس کے ایک طرف جنگل، دوسری طرف جوہڑ اور اس سے آگے غیر آباد زمین تھی۔ میرا رواں رواں نہ جانے کیوں غیر معمولی طور پر مضطرب تھا۔ اس صورتحال میں اضطرابی کیفیت تو فطری تھی، لیکن اس اضطراب کی نوعیت کچھ عجیب تھی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ستا رہا تھا، جیسے چاروں طرف سے کچھ غیر مرئی آنکھیں ہماری جانب نگران ہوں۔ بظاہر تاروں کی برائے نام سی روشنی میں چاروں طرف کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں کے دو چار کتے بھی نہ جانے کہاں سوئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ابھرنے والی جھینگروں اور مینڈکوں کی مکروح سی آوازیں زندگی کا احساس دلاتی تھیں، ورنہ چاروں طرف موت کا سا سکوت تھا۔ اچانک جنگل کی طرف سے دو آدمی نمودار ہوئے۔ وہ چہل قدمی کے سے انداز میں گاڑی کے قریب آئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کے لیے اجنبی ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ میری رگوں میں بھی خون جمنے لگا تھا۔ میں نے ہودے میں پیچھے کو کھسک کر پچھلا پردہ اٹھایا۔ دو آدمی گاڑی کے پیچھے پیچھے بھی آ رہے تھے۔ ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان میں سے ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے کے کندھے پر کلہاڑی کی جھلک ضرور دیکھ لی۔ میں گھبرا کر ابا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گاڑی کے ساتھ چلتے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے نیفے میں ہاتھ ڈال کر ایک بدہیت سا پستول نکالا اور اسے ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے بڑے سرسری سے لہجے میں بولا، کہیں جا رہے ہو خدا داد خان؟ ابا نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے بیلوں کی نکیل کھینچ کر جھٹکا دے کر انہیں دوڑانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے آدمی نے رسی پر ہاتھ ڈال دیا۔ اتنی رات گئے کہیں جانا اچھا نہیں ہوتا۔ ریوالور والے نے ریوالور کا گھوڑا کھینچتے ہوئے کہا۔ ابا نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے بیلوں کی رسی اتنی طاقت سے کھینچی کہ وہ بل بلا کر ایک دو قدم اٹھا کر رک گئے۔ میں کہتا ہوں واپس گھر جاؤ۔ وہ شخص گر جا اور ابا کی طرف منہ کر کے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ابا نے نہایت غیر محسوس طریقے سے ہاتھ پیچھے لا کر گاڑی میں چھپے ہوئے گدیلے کے نیچے سے کلہاڑی نکالی اور گاڑی پر کھڑے ہو کر اس شخص پر وار کرنے کے لیے کلہاڑی کو تیزی سے ہوا میں گھمایا، لیکن وہ شخص اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو خدا داد، وہ خوفناک لہجے میں غرایا، میں آخری بار کہتا ہوں کہ گھر واپس۔ ابا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے نیچے چھلانگ لگا دی اور ایک بار پھر کلہاڑی گھمائی۔ اس شخص نے وار خالی دیا اور اسی لمحے ایک بھیانک دھماکہ ہوا۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ ابا سینہ تھام کر نشیب میں لڑک گئے تھے۔ گولی پیچھے سے آئی تھی۔ ریوالور والے نے فائر نہیں کیا تھا۔ پیچھے سے ان کے دو ساتھی، وہ بھی دوڑتے ہوئے قریب آ پہنچے۔ میں دہشت سے سن بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ نشیب میں ابا چاروں شانے چت پڑے تھے۔ ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں رہی تھی۔ تم بڑے جلد باز ہو، ریوالور والے نے بندوق بردار سے کہا۔ میں سمجھا تھا تمہیں کلہاڑی لگ گئی ہے، بندوق بردار نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے ابا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اچانک میرا سکتہ ٹوٹا اور میں پوری قوت سے چیخنے لگی، مسلسل اور بے تکان۔ ان میں سے ایک اچھل کر گاڑی پر چڑھا۔ جس طرح عقاب فاختہ کو دبوچتا ہے، اس طرح اس نے مجھے دبوچا اور ایک ہاتھ مضبوطی سے منہ پر رکھ دیا۔ گاڑی تم نے کہاں کھڑی کی تھی؟ دوسرے نے بیل گاڑی پر چڑھتے ہوئے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی گھبراہٹ یا اضطراب کی جھلک نہیں تھی۔ چودھری کریم کے ڈیرے پر، دوسرے نے جواب دیا۔ چلو جلدی کرو، یہ مریل بیل پتہ نہیں کتنی دیر میں وہاں تک پہنچائیں گے، ایک بولا۔ وہ چاروں بیل گاڑی پر چڑھ چکے تھے۔ ایک نے رسی تھامی اور بیلوں کو درستی سے ہانکنا شروع کیا۔ میں بری طرح مچلنے لگی۔ میں کہنا چاہتی تھی، ظالموں، میرے باپ کی لاش تو ساتھ لے چلو، لیکن میرے ہونٹوں پر سخت بے رحم ہاتھ کا بند نہ ٹوٹ سکا۔
میں زیادہ مچلی تو ریوالور والے نے ریوالور کا بھاری دستہ میری کن پٹی پر رسید کیا اور میرے حواس کی عمارت ڈھہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے بکھرے اور پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میری نظر ایک بہت بڑے فانوس پر پڑی جو میرے پیروں کی سیدھ میں اونچی سی چھت میں جھول رہا تھا، اور اس کے ان گنت پہلوؤں میں رنگ برنگی روشنیاں جھل مل کر رہی تھیں۔ پھر مجھے ان بہت سی عورتوں کی موجودگی کا احساس ہوا جو میرے چاروں طرف بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک میرا سر دبا رہی تھی اور کن پٹیوں پر کچھ مسل رہی تھی۔ 2 عورتیں میرے تلوے اور 2 عورتیں ہتھیلیاں سہلا رہی تھیں۔ 2 عورتیں میرے جسم پر تیز خوشبو والے کسی سیال کی مالش کر رہی تھی۔ مجھے اپنا وجود نہایت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب مہلک رچی ہوئی تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنی بے لباسی کا احساس ہوا۔ میں نے سمٹنے کی کوشش کی لیکن عورتوں نے مجھے جنبش نہ کرنے دی۔ میں کہاں ہوں؟ میں شاید کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی لیکن میرے ہونٹوں پر یہ سوال آ گیا۔ سب عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گویا فیصلہ کر رہی ہوں کہ کون جواب دے گی۔ وہ سب ہی جوان العمر تھیں اور خاص حد تک خوبصورت بھی تھیں، لیکن ان کے چہروں پر عجیب سا پھیکا پن تھا۔ صرف ایک عورت جو میرے پہلو میں دائیں طرف بیٹھی تھی قدرے بڑی عمر کی تھی۔ چہرے مہرے سے سب کی سب شوخ طبع اور ہسوڑ لگتی تھی۔ اپنی خوابگاہ میں اور کہاں قدرے بڑی عمر کی عورت نے کہا، میری تو کوئی خوابگاہ نہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے حلق سے کمزور سی آواز نکلی، حالانکہ میں نقاہت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نواب صاحب کی زنانہ محل سرا۔ اسی عورت نے ملائمت سے کہا، تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر آرام ملے گا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ میرے ابا۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رونا چاہا لیکن ہتھیلیاں سہلانے والیوں نے میرے ہاتھ نہ چھوڑے۔ اب یہی تمہارا گھر ہے لڑکی، سب کچھ بھول جاؤ، چند دن میں تمہارا یہاں خوب دل لگے گا، عورتوں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ مجھے جانے دو، میں چلا اٹھی اور ساتھ ہی میں نے یک لخت اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے سر کے نیچے رکھے ہوئے تکیے اتنے ملائم تھے جیسے ہوا نے ریشم کا روپ دھار لیا ہو، بستر بھی ایسا ہی نرم اور گدیلا تھا۔ عورتوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کی میری جدوجہد میں یہ سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر بھی پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ بیکار میں اپنی جان ہلکان مت کرو، بڑی عمر کی عورت نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہاں آنے کے 1000 راستے ہیں مگر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام قدسیہ ہے، یہ بھی کم و بیش تمہارے ہی جیسے حالات میں یہاں آئی تھی، اس نے بھی بڑا واویلا کیا تھا، بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی، صرف 4 مرتبہ نواب صاحب نے اسے شرف خلوت بخشا اور بس۔ اتنے میں اس سے دل بھر گیا تو اسے انعام کے طور پر ایک کارندے کو بخش دیا، وہ نکاح پڑھوا کر لے گیا، 10 ماہ گھر میں رکھا، پھر کسی بات پر اس سے ناراض ہوا، صرف 3 مرتبہ اونچی آواز میں طلاق 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 کہا اور دھکا دے کر گھر سے باہر کیا، پھر خود بھی جاگیر سے باہر کہیں بھاگ گیا۔ اسے باہر کہیں اور پناہ نہ ملی، خود ہی یہیں لوٹ آئی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ باقیوں کی نسبت کم عمر تھی، اس کی پلکیں لمبی اور ناک ستواں تھی، رخسار دھنسے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ اب بھی خوش شکل تھی۔ اس کے ہاتھ تو بہت ہی خوبصورت اور گداز تھے جن سے وہ میری مالش کر رہی تھی، لیکن ان ہاتھوں میں حرارت نہیں تھی، میرے جسم کی حرارت بھی ان میں منتقل نہیں ہو رہی تھی، شاید ان میں اب حرارت جذب کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بدستور اپنی خوبصورت لمبی پلکیں جھکائے یوں اپنے کام میں مصروف رہی گویا بات کسی اور کی ہو رہی ہو، اور یہ دونوں بہنیں ہیں۔ بڑی عمر کی عورت نے میری پائنتی بیٹھی 2 عورتوں کی طرف اشارہ کیا، عذرا اور بشرا۔ ان کی ماں نے بھی یہی جوانی گزار دی تھی، اب یہ بھی گزار رہی ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ گزار چکی ہیں۔ اور یہ جو تمہارے سرہانے بیٹھی ہے، اس کا نام سروری ہے، یہ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، پہلے بڑی بیگم کے پاس ہوتی تھی، ایک روز پانی کا گلاس دینے یہاں نواب صاحب کے کمرہ خاص میں آئی، پھر واپس نہیں جا سکی۔ باقی رہی میں تو ذرا مختلف حالات سے ہوتی ہوئی یہاں آئی تھی، مجھے میرے ستیلے باپ نے چند روپوں کے عوض مجھے بیچ دیا تھا۔ میرا نام نور جہان ہے، تمہیں معلوم ہے ایک نور جہاں ملکہ بھی ہوتی تھی۔ تم سب کون ہو؟ میں نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ کنیزیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اور بیگمات کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔
4 تو اسی محل کے مختلف حصوں میں رہتی ہیں، بڑی بیگم قریب ہی علیحدہ حویلی میں رہتی ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم یہاں سے باہر نہیں گئے۔ نور جہاں نے جواب دیا، تمہارے لیے بھی محل کا یہ علیحدہ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ احساس بے بسی سے میری آواز گھٹ کر رہ گئی، میں نے کچھ بولنا چاہا مگر بول نہ سکی، آنکھوں سے آنسو امڑ کر رخساروں پر ڈھلکنے سے پہلے کن پٹیوں پر سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ نور جہاں نے ایک ملائم اور دبیز رومال سے میری آنکھیں پونچھیں اور جہازی مسحری سے اترتے ہوئے بولی، اب اٹھ کر غسل کر لو اور لباس تبدیل کر لو، طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں اٹھ بیٹھی، اپنے سراپے پر نظر پڑی تو مجھے اپنے آپ سے بھی حجاب آ گیا۔ عورتوں میں سے کسی نے میرا بازو تھاما، کسی نے میری کمر پر ہاتھ ڈالا، میں اپنے پیروں پر چل رہی تھی لیکن انہوں نے بڑے محتاط انداز میں میرے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ طویل و عریض کمرے کے وسط میں ریشمی پردے جھول رہے تھے، انہیں ایک طرف کو سمیٹ کر دوسری طرف لے جایا گیا۔ سامنے دیوار میں دروازہ تھا، دائیں طرف دیوار کے ساتھ سیاہ لکڑی کی ایک عظیم الشان سنگھار میز لگی ہوئی تھی، جس کا آئینہ دیوار کے تقریباً اس پورے حصے پر پھیلا ہوا تھا جو پردے کی حد فاصل سے پیچھے تھا، اور یہ اتنا بڑا آئینہ بالکل بے جوڑ تھا۔ سنگھار کے سامان سے میز بھری پڑی تھی۔ نور جہاں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ غسل خانہ بھی طویل و عریض تھا، کمرے سے کچھ ہی کم تھا۔ فرش اور دیواریں چمکدار ٹائلوں سے مزین تھیں۔ سامنے کی دیوار پر اونچائی پر ٹینکی بنی ہوئی تھی، جس کے نچلے حصے میں ٹونٹیاں اور فوارے نصب تھے۔ دیوار کے سامنے ہی سفید پتھر کی سیڑھیاں ٹینکی کے دہانے تک جا رہی تھیں۔ ایک طرف لمبی سی کورنس پر رنگ برنگے ولایتی صابن رکھے ہوئے تھے، کھونٹیوں پر چھوٹے بڑے سفید براق تولیے ٹنگے تھے۔ نور جہاں اور ایک دوسری عورت جس کا نام اس نے سروری بتایا تھا میرے ساتھ ہی اندر آ گئیں۔ میں نے انہیں باہر جانے کو کہا تو نور جہاں بولی، دیہات سے آئی لگتی ہو، ایک دفعہ نہانے کا سلیقہ سیکھ لو، پھر یہ کام خود ہی کر لیا کرنا۔ اور جس طرح انہوں نے مجھے نہلایا، اس طرح مجھے نہانے کا واقعی سلیقہ نہیں تھا۔ پانی نیم گرم اور خوشبودار تھا، اس سے گلاب کی مہک میرے جسم میں رچ گئی۔ پھر مجھے وہ غسل خانے کے دوسرے حصے میں لائیں، جہاں دیوار کے ساتھ بنے ہوئے خانوں میں چند ملبوسات طے کیے رکھے تھے۔ انہوں نے میرے لیے سرخ زرتار جمپر اور ویسا ہی غرارہ منتخب کیا۔ یہ لباس میرے جسم پر یوں پورا رہا جیسے میرے لیے ہی سیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے باہر لا کر سنگھار میز کے سامنے بٹھا دیا۔ نور جہاں دروازے پر گئی اور پٹ کھول کر باہر جھانکا، پھر نہ جانے کس سے کہا، مشاطہ کو بھیج دو۔ کچھ دیر بعد ادھیڑ عمر کی ایک چوڑی چکلی عورت اندر آئی، جس نے اپنی مشاطگی کے تمام ہنر اپنے اوپر بھی جی بھر کے آزما رکھے تھے۔ نور جہاں سنگھار میز کے قریب کھڑی رہی، باقی کنیزیں باہر چلی گئیں۔ مشاطہ نے ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر مشینی انداز میں میرا سنگھار شروع کر دیا۔ آج تک مجھے دلہن بنی ہوئی ہر لڑکی خوبصورت لگی تھی، لیکن مشاطہ کی تقریباً پون گھنٹے کی مصروفیت کے بعد جب میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو خود ستائشی سے قطع نظر آج تک دیکھی ہوئی تمام دلہنیں اپنے سامنے ہیچ نظر آئیں۔ اپنے عکس پر مجھے اعتبار نہ آیا، کیا واقعی یہ میں تھی؟ چشم بددور نور جہاں نے بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں۔ نواب صاحب کا تو نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اس محل میں چاند تو بڑے اترے لیکن آفتاب آج اترا ہے۔ میرے کانوں میں اپنے گاؤں کی کسی عورت کے الفاظ گونج اٹھے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ مگر یہ گھر تو نہیں تھا جہاں قسمت نے مجھے پہنچا دیا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حسن و نسوانیت کا یہ مذبح خانہ میرا مقدر ہوگا۔ میں نے تو ایک چھوٹے سے گھر کے خواب دیکھے تھے جہاں میرا راج ہوتا، ایک محبت کرنے والے کے سپنے دیکھے تھے جس کی میں عزت ہوتی، جو میرا صرف میرا ہوتا، جس کے دم سے میری ہستی سنورتی۔ کیا میرا حسین ہونا اتنا ہی بڑا جرم تھا کہ باپ اپنی زندگی دے کر مجھے سزا سے نہ بچا سکا؟ میرا معصوم ذہن نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا اور شل ہو گیا۔ مشاطہ کب کی جا چکی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، نور جہاں بازو سے تھام کر مجھے مسحری تک لائی اور گاؤ تکیوں کے سہارے بٹھاتے ہوئے بولی، اب تم یوں ہی بنی سنوری رہا کرو، نواب صاحب کی آمد و رفت اب ادھر ہی رہے گی۔ پھر وہ کمرے پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مسحری کے قریب یہ لٹکی ہوئی ڈوری کھینچ دینا، خادم آ جائے گا۔ مجھے بلوانا ہو تو اس سے کہہ دینا، کھانا وغیرہ یہیں آ جائے گا۔ اور دیکھو، ابھی چند دن تک باہر نکل کر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا،
خواہ مخواہ الجھن میں پڑو گی۔ وہ مزمحل سے انداز میں مسکرائی اور رخصت ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آواز معدوم ہوتے ہی میں مسحری سے اتر کر کھڑکی کی طرف بڑھی، جس پر باریک پردے پڑے ہوئے تھے اور ان میں سے معمولی سی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے بے تابی سے پردے ہٹائے، لیکن یہ دیکھ کر دل بجھ گیا کہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ باہر سرسبز گھاس کا فرش، پھولدار پودوں کی کیاریاں اور دور ایک جگہ حوض کے درمیان فوارہ چل رہا تھا۔ باغیچے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا کہ میں کم از کم 6-7 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔